اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان پریپریشن کے سلسلہ میں ایک اور کڑی جس کا نام ہے تہجد گزار بندے، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے اور خود کو انسپائر کریں گے اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور ہوپس ہو کہ رمضان کے آنے تک انشاءاللہ ہم نماز تہجد پر مداومت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں ان بندوں میں انشاءاللہ شمار فرما لیں گے جو کہ اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں دوسری چیز نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز کا فرض ہونا ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اس کے ساتھ ایک نماز اور بھی معروف ہے جسے کم ہی کوئی مسلمان ہوگا جو نہ جانتا ہو۔ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے اجمالاً سبھی اہل ایمان واقف ہیں۔ وہ ہے تہجد کی نماز۔ یہ نماز ہے تو نفل مگر ابتداءً فرض رہ چکی ہے، اس لیے ثواب کے لحاظ سے قریب فرض کے ہم پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر مہربانی فرمائی کہ اسے فرض کے بجائے نفل قرار دے دیا کہ کوئی سست ہو اور اس کی پابندی نہ کر سکے تو وہ گنہگار نہ ہو، اور جس کو حوصلہ ہو وہ مجاہدہ کر کے اس کی پابندی کرے اور درجات عالیہ سے سرفراز ہو۔ یہ رات کی نماز ہے جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ عموماً یہ رات کے آخری حصہ میں پڑھی جاتی ہے۔ نیند کے لحاظ سے یہی حصہ رات کا سب سے شیریں حصہ ہوتا ہے۔ اس حصہ میں نیند کے تمام موانع زائل ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں اس وقت رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سردیوں میں لحاف کی گرمی عروج پر ہوتی ہے، سناٹا بھی گہرا ہو جاتا ہے، تمام آوازیں خاموشی کی آغوش میں سو چکی ہوتی ہیں۔ اس وقت اللہ کی محبت کا شدید تقاضا ہوتا ہے جو انسان کو بستر راحت سے اٹھاتا ہے اور اللہ کے حضور کھڑا کرتا ہے۔ ہر زمانہ میں صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ عام لوگ جب رات کے آخری حصہ میں خواب شیریں کے مزے لیتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے اپنی نیند قربان کر کے اللہ سے مناجات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف اور حاکم نے اسے روایت کیا ہے، تم رات کے قیام کو یعنی نماز پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ رہا ہے اور اس سے تمہارے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور اس سے گناہوں سے رکاوٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز تہجد کا حکم پہلے اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا، اس کے بعد ساری امت کو اس کی ترغیب دی۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ المزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات یا اس سے کسی قدر کم کر دو یا نصف سے کچھ بڑھا دو، اور قرآن خوب صاف پڑھو۔ ان آیات میں براہ راست خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ پوری رات سونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ رات کا ایک حصہ خواہ وہ نصف ہو یا نصف سے کچھ کم اور بیش اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ تاکیدی حکم ہے۔ ابتدائے اسلام میں یہ قیام فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن بعض علماء نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی فرضیت باقی تھی، اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ فرضیت آپ کے حق میں بھی باقی نہیں رہی تھی مگر آپ کے لیے تاکید تھی کہ عملاً اسے باقی رکھیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی تمام راتیں شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے رہے۔ سفر ہو یا حضر، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی رات اس نماز سے خالی نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اہتمام تمام عمر کیا ہے۔ اپنی امت کو بھی تلقین فرماتے رہے کہ ساری رات نہ سو کر گزارو، نہ لہو و لعب میں برباد کرو۔ رات کی یہی حیات ہے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ اس نماز کا کیا مقام و مرتبہ ہے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور کچھ رات قرآن کے ساتھ جاگتے رہو، یہ تمہارے لیے مزید ہے، قریب ہے کہ تم کو تمہارا رب مقام محمود میں کھڑا کرے۔ حضرت شیخ عبد القادر محدث دہلوی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یعنی نیند سے جاگ کر تہجد میں قرآن پڑھا کر یہ حکم سب سے زیادہ تجھ پر کیا ہے کہ تجھ کو مرتبہ سب سے بڑا دینا ہے۔ اور مقام محمود کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں، مقام محمود شفاعت عظمیٰ کا مقام ہے۔ جب کوئی پیغمبر نہ بول سکے گا تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کر کے خلقت کو تکلیف سے چھڑائیں گے۔ اس وقت ہر شخص کی زبان پر آپ کی حمد ہوگی اور حق تعالیٰ بھی آپ کی تعریف
تعریف کرے گا، گویا شان محمدیت کا پورا ظہور اس وقت ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس مرتبہ بلند سے نوازے جائیں گے اور انہیں مقام محمود عطا کیا جائے گا کہ ساری مخلوق آپ کی تعریف اور حمد کرے گی، بلکہ خود خالق جل جلالہ آپ کی تعریف کریں گے۔ اس کے حصول میں نماز تہجد کا خاص دخل ہے۔ اسی کا گویا یہ ثمر ہوگا کہ آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے اتباع میں آپ کی امت بھی جب یہ اسوہ اپنائے گی اور نماز تہجد کو اپنا شعار بنائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی استعداد کے بقدر اسے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے والوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کس اہتمام سے کیا ہے۔ سبحان اللہ، قربان ہونے کی چیز ہے، کس قدر خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا آقا اس کے کاموں کو بطور مداح کے ذکر فرمائے۔ ارشاد ہے سورۃ الذاریات میں، ان المتقین فی جنت وعیون آخذین ما اتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ بے شک اصحاب تقویٰ باغوں میں ہیں، جو کچھ ان کو ان کے رب نے دیا ہے اسے لیتے ہیں۔ وہ اس سے پہلے نیکی والے تھے، وہ رات کو تھوڑا سوتے تھے اور صبح کے وقتوں میں معافی مانگتے تھے۔ تفسیر عثمانی میں اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، جو یعنی دنیا سے نیکیاں سمیٹ کر لاتے تھے، آج ان کا نیک پھل مل رہا ہے۔ آگے ان نیکیوں کی قدر تفصیل ہے۔ پہلی بات ان نیکیوں میں یہ ہے کہ وہ رات کا اکثر حصہ عبادت الہی میں گزارتے اور سحر کے وقت جب رات ختم ہونے کو آتی ہے تو اللہ سے اپنی تقصیرات کی معافی مانگتے کہ الہی حق عبودیت ادا نہ ہو سکا، جو کوتاہی ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ کثرت عبادت ان کو مغرور نہ کرتی تھی، بلکہ جس قدر بندگی میں ترقی کرتے جاتے خشیت اور خوف بڑھتا جاتا۔ پروردگار کی کس درجہ مہربانی ہے کہ وہ اپنے غلاموں کے اعمال کو تعریف کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، اور ان کی نیکیوں میں پہلی نیکی جس کا حق تعالیٰ نے نام لیا ہے یہ ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں، یعنی رات کے بیشتر حصوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح رات کو بجائے نیند کی موت کے نمازوں کی زندگی کے ساتھ متصف ہوتے ہیں۔ اس کا بدلہ حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ باغ اور چشمے ان کا مسکن ہوتے ہیں اور پروردگار کی طرف سے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازے جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے عباد الرحمن کا عنوان اختیار فرمایا ہے۔ وہاں ان عباد الرحمن کی صفات جو باعث رحمت ہیں انہیں بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سورۃ الفرقان، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزار دیتے ہیں، یعنی رات کو جب غافل بندے نیند اور آرام کے مزے لوٹتے ہیں یہ خدا کے آگے کھڑے اور سجدے میں پڑے ہوئے گزارتے ہیں۔ محبوبیت کا کتنا اعلیٰ مقام ہے کہ ان کی راتوں کی خلوت کا اللہ تعالیٰ اس محبت سے ذکر فرماتے ہیں اور ایسے لوگوں کو رحمان کا خاص بندہ قرار دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ کام جس میں اہل ایمان کو سبقت کرنا چاہیے، اور لوگوں کی رات مردہ ہو تو ان کی رات زندہ ہو، دنیا سو کر اپنی رات تاریک بنا رہی ہو تو یہ جاگ کر اپنی راتوں کو روشن کر رہے ہوں۔ ان کا دن بھی اجالا اور رات بھی چاندنی، اہل ایمان کے لیے نور ہی نور ہے۔ راتوں کو جاگ کر نمازیں پڑھنی، اللہ کو خلوت میں یاد کرنا، اس سے امید اور خوف کے ساتھ دعائیں کرنا اللہ کو کس قدر محبوب ہے، اور کتنے پیار سے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے پڑھتے ہیں۔ سورۃ الف لام میم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ہماری باتوں کو وہی مانتے ہیں کہ ان کو جب ان باتوں سے سمجھایا جاتا ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور پاک ذات کو یاد کرتے ہیں اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ، اور وہ بڑائی نہیں کرتے، ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور لالچ سے پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، بس کوئی نہیں جانتا آنکھوں کی اس ٹھنڈوں کو جو ان کے لیے پوشیدہ رکھ دی گئی ہے، اس عمل کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کی
کی صفت بیان فرمائی ہے جو آیات الہی کو دل سے مانتے ہیں، اور اس کا اثر ان پر یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی باتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بے ساختہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور زبان سے تسبیح و تحمید میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور کسی بڑائی کا وسوسہ ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ خدا کے ان پاکیزہ اور برگزیدہ بندوں کی راتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اور لوگ تو اس سناٹے اور راحت کے وقت میں بستر استراحت پر ہوتے ہیں، خواب شیریں کے مزے لیتے ہیں، مگر اللہ کے یہ مخلص بندے دن بھر تھکے ماندے ہیں، بدن چور چور ہے مگر یہ کسی اور ہی خیال میں ہیں، انہیں اللہ کا ڈر ہے، یہ جہنم سے اندیشہ رکھتے ہیں، جنت اور فضل الہی کے امیدوار ہیں۔ اس وقت مشاغل ضروری کا پردہ سامنے سے ہٹ جاتا ہے اور یہ اپنے بستروں سے جدا مصلی پر کھڑے ہو رب کے آگے کبھی قیام میں ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں اور کبھی فرش زمین پر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ان کی نیند اڑ جاتی ہے، یہ اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ پکارتے ہیں۔ پھر جس طرح رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر انہوں نے بے ریا عبادت کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں چھپا رکھی ہیں ان کی پوری کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔ جس وقت دیکھیں گے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ چیزیں چھپا رکھی ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ کسی بشر کے دل میں گزری۔ آنکھوں کے اس ٹھنڈک کے حصول میں خاص سبب یہی قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے۔ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ تحریر فرماتے ہیں، روح المعانی میں ہے کہ سلف صالحین قیام لیل یعنی نماز تہجد پر ہمیشگی اور دوام فرماتے تھے جیسی کہ فریضہ اسلام پر کی جاتی ہے، اور یہ اس لیے کہ اس میں محبوب کے ساتھ خلوت اور انس کا موقع ملتا ہے، محبوب ان کے پاس بغیر کسی رقیب کے ہوتا ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع کے سلسلے میں امام عبدالکریم قشیری مشہور بزرگ تحریر فرماتے ہیں کہ ظاہر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پہلو خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں تاکہ وہ عبادت اور ریاضت اور تہجد کا حق ادا کر سکیں، اور باطن میں اشارہ ہے کہ یہ مخلص بندے اپنے قلبی احوال اور کیفیات کی لذت سے کنارہ کش، اپنے مرتبہ نفس کی دید سے علیحدہ اور اس توہم سے دور رہتے ہیں کہ انہیں بھی کوئی مرتبہ اور مقام حاصل ہے، کیونکہ یہ چیزیں مجموعی اعتبار سے حقیقت تک رسائی سے حجاب اور بندے کے لیے زہر قاتل ہیں۔ اس لیے نہ وہ اپنے اعمال پر مطمئن ہوتے، نہ اپنے احوال کو نظر میں لاتے، بلکہ اپنی معلوفات سے جدا رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنے معارف اور مواجید کو ترک کرتے ہیں، اور رات تو در حقیقت محبوب کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا فِيهِ یعنی تم اس میں محبوب کے علاوہ ہر مشغولیت اور ہر کلام سے سکون حاصل کرو، اور دن تو اہل دنیا کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ہم نے دن کو تحصیل معاش کے لیے بنایا ہے۔ بہرحال دوستان اللہ تو رات ان کے لیے ہے، اگر وہ لوگ قرب و رضا کے انس میں ہیں تو رات ان کے حق میں ایک لحظہ سے بھی کم معلوم ہوتی ہے۔ کسی نے کہا ہے لیلۃ کاد یلتقی طرفاھا قصرا وہی لیلۃ المیعاد، ایک ایسی رات جس کے دونوں کنارے اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے مل جائیں گے، وہ وصل کی شب ہے۔ ہر زمانے میں اور ہر شخص کے لیے قیام لیل میں کھڑا ہونا اللہ تعالیٰ کو محبوب رہا ہے۔ جو شخص بھی آرام اور راحت قربان کر کے اللہ کے حضور سر بسجود ہوگا اللہ کو محبوب ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، سورۃ آل عمران کی آیت ہے، وہ سب برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں ایک جماعت سیدھی راہ پر ہے، اللہ کی آیتوں کو راتوں میں پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، یعنی سب اہل کتاب کا حال یکساں نہیں ہے، اتنے بروں میں کچھ اچھے بھی ہیں۔ منسوخ اشقیاء میں چند سعید روحیں بھی ہیں جن کو حق تعالیٰ نے قبول حق کی توفیق دی اور وہ اسلام کی آغوش میں آ گئے اور جادہ حق پر مستقیم ہو گئے کہ کوئی طاقت انہیں ہلا نہیں سکتی۔ وہ رات کی تاریکی میں میٹھی نیند اور نرم بستر چھوڑ کر خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے مالک کے سامنے خضوع اور تذلل اختیار کرتے ہیں، جبین نیاز زمین پر رکھتے ہیں، نماز میں اس کا حکم پڑھتے ہیں۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، بھلا ایک وہ رات کی گھڑیوں میں بندگی میں لگا ہوا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے کبھی کھڑا رہتا ہے، وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی مہربانی کی امید رکھتا ہے،
تم کہہ دو کہ کیا سمجھ والی اور بے سمجھ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ سوچتے وہی ہیں جنہیں عقل ہے، یعنی جو بندہ رات کی نیند اور آرام چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگا، کبھی اس کے سامنے دست بستہ کھڑا رہا، کبھی سجدے میں گرا، ایک طرف آخرت کا خوف اس کے دل کو بیقرار کیے ہوئے ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت نے ڈھارس بندھا رکھی ہے۔ کیا یہ سعید بندہ اور وہ بدبخت انسان جس کا ذکر اوپر ہوا کہ مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتا ہے اور جہاں مصیبت کی گھڑی ٹلی اللہ کو چھوڑ بیٹھا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ایسا ہو تو ایک عالم اور ایک جاہل، یہ سمجھدار اور بیوقوف میں کچھ فرق نہ رہا، مگر اس بات کو بھی وہی سوچتے اور سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے عقل دی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم انہی حضرات کو قرار دیا ہے جو رات کی ساعات میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، کبھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اتنی محنت اور مشقت اور راحت اور آرام کو صرف اس لیے قربان کرتے ہیں کہ انہیں آخرت کا خوف ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ جس دل میں یہ دونوں باتیں ہوں اور پھر ان کے ثمرات کا ظہور رات کی ساعتوں میں ہو تو یہی لوگ صاحب علم کہلانے کے مستحق ہیں، اور حق تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی کہ یہ لوگ اور دوسرے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، نشانی ان کے چہروں پر ہے سجدہ کے اثر سے، یعنی نمازوں کی پابندی، خصوصاً تہجد کی نماز کا ان کے چہروں پر خاص قسم کا نور اور رونق ہے، گویا خشیت اور خضوع اور حسن نیت اور اخلاص کی شعائیں باطن سے پھوٹ پھوٹ کر ظاہر کو روشن کر رہی ہیں۔ حضرت کے صحاب اپنے چہروں کے نور اور متقیانہ چال ڈھال سے لوگوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اگر باوضو سوئے اور تہجد کے وقت بیدار ہونے کی نیت سے سوئے تو ایک مبارک اور مستحب کام ہے، حق تعالیٰ کی طرف سے بڑے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، سورۃ البقرہ۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور طہارت والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ طہارت اور وضو کی فضیلت میں اگر اور کوئی بات نہ ہوتی تو یہی بات کافی ہے کہ وہ بندہ جو طہارت کا اہتمام رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا مورد بن جاتا ہے۔ بندے کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سونا ایک طرح کی موت ہے، اس وقت آدمی کا باوضو ہونا بڑی سعادت کی بات ہے۔ احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے طہارت کی حالت میں یعنی باوضو رات بسر کی تو اس کے بدن سے لگا ہوا ایک فرشتہ بھی اس کے پاس رات گزارتا ہے، اور جب بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ آپ فلاں بندے کو بخش دیجئے، یہ باوضو سویا ہے۔ فرشتوں کی خاص خصوصیت پاک ہونا ہے، نجاست اور گندگی سے یہ مخلوق بالکل پاک اور صاف ہے، اس لیے ان کو پاک لوگوں سے بہت مناسبت ہوتی ہے، اور نجاست سے انہیں طبعی اور فطری نفرت ہوتی ہے۔ نجاست سے مناسبت شیطان کو ہوتی ہے، اس لیے نجس اور ناپاک آدمی شیطانی اثرات میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان ذکر اللہ کے ساتھ باوضو سوتا ہے پھر اس کی آنکھ رات میں کسی وقت کھلتی ہے اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ظاہری طہارت تو وضو ہے اور ایک باطنی طہارت بھی ہے، اور وہ ہے گناہوں سے دل کا پاک ہونا۔ یہ طہارت توبہ سے حاصل ہوتی ہے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ سونے کے وقت دونوں طہارتوں کو جمع کرے، یعنی بستر پر جانے سے پہلے وضو بھی کر لے اور اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں کی معافی بھی اللہ سے مانگ لے، تاکہ اگر اسی نیند کی حالت میں خدا کے حضور حاضری ہو جائے تو بالکل پاک اور صاف پہنچے، اور اگر آنکھ کھلے تو ایسے صاف ستھرا ہو کہ جو دعا بھی اس وقت اس کے دل اور زبان سے نکلے سیدھی بارگاہ قبولیت میں پہنچ جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے بستر پر اس نیت سے آیا کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا مگر اس کی آنکھ صبح ہی کے وقت کھلی، رات میں نہیں اٹھ سکا، تو جس نے نیت کی تھی اس عمل کا ثواب اس کے حق میں لکھ دیا گیا، اور اس کی نیند اس کے حق میں اللہ کی طرف سے صدقہ اور بخشش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ فضل و کرم کی بارگاہ ہے، وہاں گھاٹے اور نقصان کا کوئی تصور نہیں۔ آنکھ کھل گئی اور نماز پڑھ لی تب نور علی نور ہے، اور اگر آنکھ نہ کھل سکی سویا ہی رہ گیا جب بھی اس سے تہجد کا ثواب مل گیا۔ سبحان اللہ، کیا انتہا ہے بخشش اور عطا کی۔ تو یہ آج کا ہمارا فرسٹ لیکچر، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر بہت جلد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پر عملی طور پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور
جو ہم نہیں کر سکتے ہمیں اس میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کی ہم کوشش کرتے ہیں ہمیں اس کام میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے مقرب اور محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔